جناب حافظ صغیر صاحب قبلہ مدعا خیر الانام بہت اچھے بہت خوبصورت کلام پڑھتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وقت ملا تو انشاءاللہ ان کو سنا جائے گا، اور میری خواہش رہتی ہے کہ جب یہ حاضر ہوں تو کبھی نہ کبھی ان سے فیض حاصل کیا جائے۔ مولانا شاکر علمی صاحب بہت دنوں تک انہوں نے مجھے سنا ہے، میرا خیال ہے 10 دن 2 سال سنے ان لوگوں نے مجھے، تو میں 2-3 شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ غلام حشر میں، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لیوائے حمد کے، لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، غلام حشر میں۔ اور یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو، یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو، یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو، درود پڑھتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے، درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے، غلام حشر میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نہیں آ رہا سمجھ میں؟ اشعار سمجھ میں نہیں آ رہی؟ یہ تو سمجھ آ رہا ہے نا کہ نعت پاک پڑھی جا رہی ہے، حضور کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو ذرا سا توجہ سے بیٹھیے، اور موبائل سے ریکارڈ کرنے سے اچھا ہے کہ دل میں ریکارڈ کیجیے، تو زیادہ بہتر ہے۔ ریکارڈ اور لوگ کر رہے ہیں لیکن آپ دل میں ریکارڈ کیجیے اور توجہ سے سنیے، اور جب نعت پاک پڑھی جائے تو انسان کو حضور کا تصور کرنا چاہیے، نہیں تو کم سے کم گنبد خضرا کا تصور کرنا چاہیے۔ سنیے۔ غلام حشر میں، اور حضور واقف ہوتے ہیں آپ کے دل کی کیفیات سے کہ آپ کس کیفیت کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہیں۔ شعر سنیے، یہ رجب المرجب ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کی سعادت اس ماہ میں، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس کے حوالے سے ایک شعر سنیے۔ طلب ہوئی سر قاسین جب شب اسرا، طلب ہوئی سر قاسین جب شب اسرا، طلب ہوئی سر قاسین جب شب اسرا، حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے، حضور مسلک اعلیٰ حضرت سید عالم علیہ صاحب قبلہ حسین حال ملت علماء حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے، غلام حشر میں، اور نشے کی علت
معلوم ہے آپ کو نہیں؟ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ نشہ حرام ہے؟ سب جانتے ہیں؟ تو ہاتھ آپ آ رہے لیکن زبان سے نہیں کہہ پا رہے ہیں، بڑی حیرت ہے مجھے۔ نشہ حرام ہے، بہت ساری وجوہات ہیں اس کی، لیکن ایک خوبصورت وجہ سنیے۔ نشے کی علت حرمت میں یہ تھا پہلو کہ پل سے رات پہ مومن نہ لڑکھڑا کے چلے، کہ پل سے رات پہ مومن نہ لڑکھڑا کے چلے، غلام حشر میں۔ اور جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اسے نہلایا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے نہیں نہلایا جاتا ہے؟ تو کیوں نہلایا جاتا ہے؟ کبھی غور کیا؟ دنیا میں بچہ آتا ہے تو اسے نہلایا جاتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسے دنیا میں رہنا ہے، لیکن جو جا رہا ہے اسے تو مٹی کے نیچے جانا ہے، پھر اسے کیوں نہلایا جاتا ہے؟ نہلایا اس لیے جاتا ہے کہ آگے حضور کا دیدار ہے۔ عقیدہ ہے یا نہیں عقیدہ؟ ہے نا؟ ہے یقین یا نہیں یقین؟ یقین ہے؟ مجھے یقین ہے کہ آئیں گے وہ لحد میں میری ہے۔ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، تو یقین ہے یا نہیں؟ حضور علیہ فرماتے ہیں موت تو آنی ہے، آئے گی، قیامت یہ ہے کہ مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ تو کیوں نہلایا جاتا ہے؟ سنیے۔ نظر عالم پاکیزگی پڑے ان پر، نظر اس لیے نہا کے چلے، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، غلام۔ یہ مت کریے لالا بھائی کرتے ہیں تو ہم لوگ نہیں منع کرتے کیونکہ بڑے ہیں، وہ عمر رسیدہ ہے، نہیں انسان منع کرتا، لیکن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بڑوں کو ایسا کام کرنا چاہیے کہ بچے ان سے چیزیں سیکھیں گے، یہ کہا جاتا ہے۔ غلام حشر، یہ کسی ملک کا طریقہ ہوگا، کسی ملک کا ہوگا طریقہ کہ وہ اس کو عزت سمجھتے ہوں گے، لیکن بہرحال ہمارے ملک کا طریقہ نہیں۔ ہمارے ملک میں یہ نچنیوں پر یہ کام کیا جاتا ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ یہ بات میں خود سے نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے علماء اور اپنے اساتذہ سے میں نے سنا، یہ اچھی بات ہے۔ ہمارے یہاں حضور تو اٹھ کر کے حضرت حسان بن ثابت کو شال پڑھاتے ہیں، کبھی پھینک کے نہیں، کبھی نہیں۔ تو یہ مت کیا کریں، گزارش ہے نہیں، ورنہ اپنا خیال میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں۔ آج کل لوگ اس پر جنح کریں کہ یہ ایک بات کر دی خیر۔ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں۔ اشعار بہت ہیں اور یہ بہت بڑی شخصیت کا کلام ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بورڈرا شریف، بہت بڑا آستانہ، بہت بڑی خانقاہ، ان کا کلام ہے، وقتہ سنیے، میں تقریر شروع کرتا ہوں۔ نصیر کے سوا کون ہے رسول سا، نصیر کے سوا کون ہے رسول سا، نصیر کے سوا کون ہے رسول سا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، غلام حشر میں۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، اور مجرموں چشم تبسم رکھو، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، اور صدق و عدل و کرم و ہمت میں
چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، جان و دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ اور میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے کھس جاتے ہیں سرداروں کے، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے کھس جاتے ہیں سرداروں کے۔ اور بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ آج کے اس پروگرام میں کسی تقریر کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک دو بات ضرور میں آپ سے ایسی کروں گا جو آپ یہاں سے سمیٹ کر لے کر کے جائیں گے۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا ملتا ہے، اس بات پر کبھی غور کیجئے گا اور سوچئے گا کہ ہم کیوں آتے ہیں اور کیوں آیا جاتا ہے، کیوں لوگ جاتے ہیں اور جانے سے ملتا کیا ہے۔ یہ بہت خاص بات ہے اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کیوں آتے ہیں۔ لنگر کے لیے آتے ہیں یا کوئی فارمیلٹی کے لیے آتے ہیں یا واقعی ان بزرگوں کی بارگاہ میں جانے سے کچھ ملتا ہے۔ یہ بہت خاص بات ہے اور توجہ طلب بات ہے کہ ہم کیوں آتے ہیں، ہمیں کیا ملتا ہے۔ نعرہ تو ہر بندہ لگاتا ہے کہ فیضان جو ہے وہ جاری ہے اور فیضان بٹ رہا ہے، تو ملتا ہے یا نہیں ملتا، یا اس میں کوئی حقیقت ہے یا یہ بات حقیقت نہیں ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے یا نہیں؟ بولیے آپ۔ ارے رکھو موبائل یار، بات سنو، بات میں ریکارڈ کرنا، جو بات سمجھا رہا ہوں اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ کچھ ملتا ہے آپ کو یا نہیں ملتا؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں ذرا کتنے لوگوں کو نہیں ملتا؟ ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے بتائیے، کیا ملتا ہے؟ اللہ کی ولیوں کی بارگاہ سے کیا ملتا ہے بتائیے آپ ایک جلسہ سن رہے ہیں، اگر آپ 50 سال کے ہیں تو کم سے کم 40 سال سے تو سن ہی رہے ہوں گے، تو کیا ملتا ہے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے؟ کیوں آتے ہو، کیا لینے آتے ہو؟ کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ کبھی بات آتی ہے سمجھ میں کہ کیا لینے آئے یا کیا مل رہا ہے؟ بہت سارے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کی ولیوں کی بارگاہ سے کیا ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ جو اللہ والے ہیں ان کی بارگاہ میں دوڑے جا رہے ہیں، رجب کا مہینہ آیا تو اجمیر شریف بھاگ رہے ہیں، کبھی بغداد شریف بھاگ رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ کچوچا شریف لوگ چلے جا رہے ہیں، کبھی کہیں چلے جا رہے ہیں، ان سے نہال ملت آیا تو یہاں چلے آ رہے ہیں، تو کیا ملتا ہے؟ اگر کچھ لوگوں سے پوچھا جائے تو وہ یہ کہیں گے کچھ ملے یا نہ ملے لیکن کھانا ضرور ملتا ہے، کھانا ملتا ہے۔ تو آپ غلطی پر ہیں اگر آپ صرف کھانے تک محدود ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ولیوں کی بارگاہ سے جنت ملتی ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ صرف لنگر ملتا ہے تو بڑا تنگ نظر ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے جنت ملتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کھانا لنگر آپ لوگوں نے کھایا تھا یا نہیں کھایا؟ کھایا تھا؟ مجھے تو نہیں لگ رہا کہ آپ نے کھایا، جبکہ میں نے نہیں کھایا ہے، لیکن آپ کھا کر بیٹھے ہیں تو تھوڑا سا بول کر سنیے، توجہ سے سنیے۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے جنت ملتی، کیسے ملتی ہے؟ بس ایک ہی بات مجھے بیان کرنی ہے، ایک حدیث پاک، اس کے بعد میں بات ختم کر دوں گا۔ وقت رہتا تو میں قرآن پاک سے بھی اس کو ثابت کرتا، لیکن ابھی میں صرف ایک حدیث پاک پڑھ رہا ہوں۔ صحاح کی حدیث ہے، بخاری میں، مسلم شریف میں، اور اپنے تو اپنے غیر بھی ان کا بھی اتفاق ہے اس حدیث پاک پر۔ حدیث مرفوع ہے، میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اور اب دیکھیں میں نے حدیث پڑھی نا، یہ بات شروع کی تو بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ وہی حدیث حضرت نے شروع کر دی بیان کرنا، وہی دماغ میں سب کی بات آ گئی ہوگی۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی حدیث پاک سنی ہوئی ہے یا کوئی واقعہ سنا ہوا ہے اور کوئی سنانے لگ جائے، سوچتا ہے کہ وہی تو سنا رہا، مجھے تو معلوم ہے، میں تو سن چکا ہوں اس واقعے کو، تو میں سن چکا ہوں، میں جانتا ہوں۔ آپ یقین جانیے حضور کی حدیث کوئی ہمارا یا ان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے کہ جو ایک بار کے بعد دوبارہ پڑھا جائے تو اس میں لذت نہ محسوس ہو۔
ایسا ہے حضور کی حدیث سے حضور افصح العرب ہے. اس بات کو سوچا کریں, ہم بھی سوچیں اور ہمارے علماء بھی, ہم سب سوچیں کہ جب بھی کوئی خطیب کوئی حدیث پاک سنائے یہ کبھی نہ سوچیں کہ نہیں یہ تو وہی حدیث سنا رہا مجھے معلوم ہے, تمہیں کیا پتا کہ اس حدیث سے وہ کون سا مسئلہ نکالے گا اور ایک حدیث سے کتنے مسئلے نکلیں گے تمہیں کیا معلوم. یہ تو میں تحدیث نعمت کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر صرف اس حدیث پر بات کی جائے تو نہ جانے کتنے پہلو نکالوں گا اور ابھی نکالوں گا اور تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ حدیث تو وہی ہے لیکن پہلو کون سا ہے. جب اقبال اور غالب کے شعر میں 8 پہلو ہو سکتے ہیں تو حضور کے حدیث پاک میں کتنے پہلو ہوں گے. تو کبھی یہ مت سوچنا کہ وہ حدیث پاک شروع کر دی وہ تو میں نے سنی ہوئی ہے, نہیں. ابھی تم دیکھو کہ میں اس سے بتانا کیا چاہتا ہوں, یہ حدیث توبہ کے بیان میں, لیکن میں اس کو شان ولایت کے باب میں رکھ کر یہاں بیان کر رہا ہوں. زندہ باد زندہ باد. کہ جو کہتے ہیں ولیوں کی بارگاہ سے کیا ملتا ہے, تو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہمیں ولیوں کی بارگاہ سے جنت ملتی ہے. ہمارا تو یہ نعرہ ہے کہ ہمیں ولیوں کی بارگاہ سے جنت ملتی ہے. حضور کا کلام ہے, جب بھی سنایا جائے توجہ سے, کیونکہ حضور جب بھی کوئی بات کرتے ہیں اس کا صرف ایک مطلب نہیں ہوتا, جو جس اینگل سے چاہے اتنے اینگل نکال سکتا ہے. حضور کا کلام ہی وہ, میرے امام کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. اور تیرے آگے یوں ہے دمے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. حضور کا کلام ہے, زندہ باد. توجہ سے سنیے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. کتنے قتل کیے؟ 99 قتل کیے. اور 99 قتل کرنے کے بعد وہ کسی عابد کے پاس یا عالم کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھنے لگا کہ کیا میرے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے کہ نہیں. بس میں یہ حدیث بیان کروں گا اور میں بیٹھ جاؤں گا, میں تقریر کے لیے نہیں بیٹھا ہوں, آپ اس کو سن لیجیے. کہنے لگا کیا میرے گناہ کی توبہ ہو سکتی ہے یا نہیں, مجھے معافی مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی. اس نے کہا 99 قتل کر کے اب آیا یہاں معافی مانگنے کے لیے, تیری بھی کوئی معافی ہے؟ یعنی کوئی رہا ہوگا, اور کون رہا ہوگا. دیکھیے علماء میں بھی کئی قسم کے علماء ہوتے ہیں نا. بارہا جب کہا جاتا ہے کہ یہ مولوی خشک ہے تو لوگ بہت چڑھ جاتے ہیں کہ یہ خشک کیا ہوتا ہے اور یہ خانقاہی مولوی کیا ہوتا ہے. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ خانقاہی مولوی کون ہوتا ہے اور خشک مولوی کون ہوتا ہے. میں تمہیں بتا دوں, قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جب تمہیں معلوم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. حالانکہ یہاں ذکر کا معنی علمی ہے, لیکن بہرحال ذکر کی ایک الگ تفسیر ہے. اہل ذکر کون ہے, کون لوگ ہیں اہل ذکر؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ اہل علم سے پوچھو, یہ اہل ذکر سے پوچھنے کی بات کیوں, وہ علم والوں سے پوچھنا چلے گئے. اس نے کہا کیا معافی ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا جب معافی نہیں ہو سکتی تو پھر 99 کو رہنے دیا جائے, پورا کیوں نہیں کر دیا جائے, یعنی 100 کا عدد مکمل ہو جائے, سینچری لگ جائے. تو اس نے ان کا بھی قتل کر دیا. میں ان کے بارے میں بات نہیں کروں گا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جیسا جواب دیا تھا بدلا ویسا. تو کہا کہ نہیں, اب یہی بات سمجھنے والی ہے کہ جب کوئی مسئلہ پوچھنا ہو, کوئی بات پوچھنی ہو, تو لوگ سب سے پہلے یوٹیوب کھولتے ہیں, گوگل پہ سرچ کرتے ہیں اور سرچ کر کے پوچھتے ہیں گوگل سے کہ بتا ولیوں کی بارگاہ میں جانا کیسا ہے. تو گوگل پہ ایک سے بڑھ کے ایک خشک مولوی سامنے آ جائیں گے, وہ بتائیں گے ولی کی بارگاہ میں جانا کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. اب میں اگر بتانے بیٹھوں واقعی میں بڑی بات نہیں, لیکن یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ وقت کل شریف کا ہو جائے گا, لیکن یہ بات ختم نہیں ہوگی کہ میں اس کو بتاتا جاؤں گا کہ کیسے ولیوں کی بارگاہ میں جانا جو ہے وہ سنت ہے اور کہاں ضروری ہے, کہاں لازم ہے. تو لوگ پوچھ لیتے ہیں خشک لوگوں سے اور وہ بات بتا دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے, یہ کہاں سے جائز ہے, یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا. نہیں, یہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کو علم تو ملتا ہے, فیضان علم نہیں ملتا. علم تو ملا لیکن فیضان علم نہیں ملا, اور جس کو علم ملے فیضان علم نہ ملے, خدا کی قسم وہ کسی کام کا نہیں, کسی کام کا نہیں ہوتا جسے علم ملے فیضان علم نہ ملے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیضان علم کہاں سے ملتا ہے, میں کہتا ہوں یہ خانقاہوں سے ملتا ہے, یہ پیروں سے ملتا ہے, مرشدوں سے ملتا ہے, اللہ کے ولیوں سے ملتا ہے. کہنے والے کہتے ہیں صاحب
پیروں کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مرید ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پیر کی کیا ضرورت ہے؟ خانقاہ کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں بلا شبہ تمہیں پیروں کی ضرورت نہیں ہے اگر تم منہ اٹھا کے یہ بات کرتے ہو کہ پیروں کی کیا ضرورت ہے۔ پیروں کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جسے کوئی منصب چاہیے ہوتا ہے، پیروں کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے جسے کوئی مرتبہ چاہیے ہوتا ہے، اور تم جیسے لچوں کو پیروں کی ضرورت نہیں ہے۔ پیر کی ضرورت تو غوث اعظم کو تھی، پیر کی ضرورت تو خواجہ معین الدین چشتی کو تھی، پیر کی ضرورت تو نظام الدین اولیاء کو تھی، پیر کی ضرورت تو بابا فرید کو تھی، پیر کی ضرورت تو قطب الدین بختیار کاکی کو تھی، پیر کی ضرورت تو بابا فرید کو تھی، پیر کی ضرورت تو نصیر الدین چراغ دہلی کو تھی، پیر کی ضرورت تو بندہ نواز قاسم دراز کو تھی، پیر کی ضرورت تو مختوم سمنا کو سمران سے پنڈوا تک لاتی ہے، پیر کی ضرورت تو نظام الدین اولیاء کو بدائیوں سے دلی تک لاتی ہے اور دلی سے پاک پتن تک لے جاتی ہے۔ پیر کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جسے کوئی منصب چاہیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت سید عادل رضا قادری۔ پیر کی ضرورت کسے ہے؟ کسے پیر کی ضرورت ہے؟ منہ اٹھا کے گاؤں گاؤں دیہات دیہات چلے مرید کرنے، اور مرید بھی چلے پیر کے جو ہے وہ بس یوں ہی کام چل جائے، بیعت ہو گئی، بات ختم، یہ تو ایک ختم عقیدے کی طرح ایک رسم بنا لی کہ بس جو ہے مرید ہونا ہے۔ میں اس وقت اس پر کوئی کلام نہیں کر رہا ہوں، میں بس اتنی بات کر رہا ہوں کہ پیر کی ضرورت کیا ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے۔ پیر کی ضرورت تب ہوتی ہے کہ اگر کوئی احمد رضا ہو، پیر مل جائے تو اسے اعلیٰ حضرت بنا دیتا ہے۔ پیر اسے کہتے ہیں کہ کوئی معین الدین ہو، پیر ملتا ہے تو غریب نواز بنا دیتا ہے، کوئی نظام الدین ہو، پیر ملتا ہے تو محبوب الہی۔ ماشاءاللہ، سبحان اور اللہ۔ اس مضمون کو مولائے روم نے بیان کیا، یوں بیان کیا، مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ مولوی اس وقت تک مولائے روم نہیں بنتا جب تک اسے کوئی شمس تبریز زندہ باد، زندہ باد، سمجھنے والی بات ہے کہ پیر کیوں ہوتا ہے، کیا ضرورت ہے پیر کی، پیر کیوں چاہیے، کیسے چاہیے، بہت بڑا مضمون ہے، کوئی چھوٹا مضمون نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ سمجھیے کہ پیر اعلیٰ حضرت نے اتنا علم حاصل کیا لیکن انہیں بھی پیر کی تلاش تھی، تلاش تھی کہ نہیں تلاش تھی، لیکن آج تو خود ہی پیر بن گئے، کوئی پیر ملا نہیں، خود ہی پیر بن گئے۔ کیسے پیر بنے، کہاں سے بنے، یہ بھی ایک بہت بڑا مضمون ہے۔ تو اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ پیر کی ضرورت ہے کیوں ضرورت ہے پیر کی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اتنا علم حاصل کیا لیکن دیکھو فیضان علم کہاں سے ملا۔ ایک صاحب بیان کر رہے تھے تقریر میں، ایک جلسے میں حاضر تھا، تو انہوں نے کہا کہ سادات کا مرتبہ بہت بڑا ہے، آل رسول کا، لیکن علم اپنی جگہ ہے، علم اپنی جگہ ہے۔ آج سید بھی ہو تو بھی پیروی امام اعظم ہی کرتا ہے۔ میں نے کہا بے شک صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہی سادات ہوں گے، پھر بھی مقلد تو ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی ہیں۔ لیکن آپ نے جو یہ بات کر دی کہ سادات اور علم کی جو بات، میں نے کہا سنو، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ سادات اور علم میں کوئی تم تقابل اور تفاضل کرنا چاہتے ہو تو سنو، علم کا دروازہ ہی سید السادات میں کھلتا ہے۔ ارے وہ علی جس کو میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ تم کہتے ہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار نہال ملت سید کون علی جس کے بارے میں میرے آقا کہتے ہیں لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، وہ علی جس کے بارے میں آقا کہتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، جس کے بارے میں آقا کہتے ہیں من کنت مولاہ فاز علی مولاہ، وہ علی تو تم کو مدینۃ العلم کا دروازہ ہے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کر رہا تھا نا، تو میں نے کہا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ سارے سادات ان کے مقلد ہیں، بلا شبہ ان کے مقلد ہیں اور علم بہت بڑا ہے، لیکن کبھی پلٹ کر امام اعظم کی زندگی دیکھو کہ علم تو ملا لیکن فیضان علم اگر کہیں سے ملا تو وہ علی کے بیٹے سے ملا جس کو دنیا امام زید کہتی ہے، اور پھر اس کے بعد اخیر عمر میں 2 سال امام جعفر الصادق کی بارگاہ سے۔ ماشاءاللہ، یہ کیا بات تو نہیں، علم اور ہو سکتا ہے کہیں سے مل جائے لیکن یاد رکھنا علم خشک لوگوں کو بھی ملتا ہے، اور پتہ ہی کیوں ملتا ہے، کیونکہ شہر بہت بڑا ہوتا ہے،
جس کو علم چاہیے دروازے سے آتا ہے، لیکن کچھ چیٹنگ باز لوگ کود پھاند کے بھی آ جاتے ہیں ادھر ادھر سے آ جاتے، تو ان کو وہ علم مل جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک ہی حدیث تم نے سنی ہوگی، ایک حدیث اور سنو تمہارے جو نالج میں اضافہ کروں۔ حضور نے فرمایا انا دار الحکمہ، انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور حکمت کو مفسرین معمول کرتے ہیں نبوت پر، اور نبوت تو ختم ہو گئی۔ حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو اب نبوت کو معمول کرتے ہیں ولایت پر۔ پتہ چلا کہ شہر میں تو کوئی چیٹنگ باز ادھر ادھر سے گھس سکتا ہے، لیکن ولایت کے گھر میں نہیں گھس سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ علم تو خیرو خیروں کو بھی مل جاتا ہے، لیکن ولایت جب بھی ملتی ہے غوث اعظم کو ملتی ہے، ولایت جب بھی ملتی ہے غریب نواز کو ملتی ہے، ولایت اسی کو ملے گی جو علی کے گھر کا نوکر ہوگا اور علی کے گھر کا دربان ہوگا۔ جنت چاہیے تو علی سے لو، ولایت چاہیے تو علی سے لو، علم چاہیے تو علی۔ ماشاءاللہ۔ بات لمبی ہو جائے، میں نے پہلی کہا نا کہ میں اتنے پہلو نکالوں گا کہ آپ رات ختم ہو جائے گی۔ آپ یہ مت سوچئے کہ میں وہ حدیث سنانے لگا ہوں، وقت ہو گیا میرا، میں ختم کر دیتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں پوری کر پاؤں گا حدیث پاک یا نہیں، لیکن یہ بات آپ یاد رکھیے اور سن لیجئے کہ اہل ذکر کون ہوتے ہیں۔ کون ہے اہل ذکر؟ سنیے آپ کو بتاتا ہوں اہل ذکر کون ہوتے ہیں۔ دروشی پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ اہل ذکر سے پوچھنا چاہیے، اور یہ پیروں کی ضرورت کن کو ہوتی ہے؟ جن کو کوئی منصب چاہیے ہوتا ہے تو وہ اس کو پیر کی تلاش ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے پیر کی۔ خیر کبھی موقع ملا تو اس پر ہم بات کریں گے۔ ابھی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ پوچھ لیا انہوں نے کسی ایسے سے، اور پوچھا جواب ملا، ان کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب آگے بڑھا تو کوئی اہل ذکر مل گیا، پھر اس سے پوچھا، اس نے کہا کیوں نہیں ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ تو کہتا ہے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر آؤ اور توبہ کرو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، معاف فرما دیں گے۔ اور کہا کہ ایسا کرو، توبہ تو کرو لیکن یہاں اکیلے مت کرنا، یہاں قریب میں ولیوں کی بستی ہے، وہاں چلے جاؤ توبہ کرنے۔ تو جو لوگ ولیوں کی بارگاہ کے منحرف ہیں، شاید ان کو یہ نہیں معلوم کہ توبہ ولیوں کی